بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹی سے پیدا فرمایا اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور ابلیس یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا، اور اس نے کون سی باتیں بتا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس درخت کا پھل کھانے سے وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف بیماریاں، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، جمعے کے مبارک دن عصر کے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان سے اتر کر ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد، نرم و سخت، نمکین و پھیکی وغیرہ وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ یہ ایک مدت کے بعد چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر یہ ایک مدت تک گنتی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتلوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح آپ کی زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اسماء کا علم عطا کیا۔ دوستو، سورہ بقرہ کی 3 آیتوں میں بیان ہے، اور اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، یعنی ہر چیز کے نام، صفت، فائدہ اور حقیقی علم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام انہیں بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے انسان ملتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگوں اور مزاجوں والے انسان پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، اور کہیں یہ فرمایا، بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو جنت میں آپ اکیلے تھے اور انہیں تنہائی کا احساس ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، آپ کون ہیں اور کس لیے یہاں آئی ہیں؟ تو حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے سکونی طلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے، ہم دونوں ایک ساتھ مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت سے زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت مردوں عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ تو قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی یعنی انسانوں کو پیدا کیا ہے ملی ہوئی منی سے، اور پھر تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوئی اور وہ حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوئے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ پاک دامن کنواری مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان واقعات سے چند اسباب کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر اور قیوم ہے۔ وہ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے، کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا کرنے پر پابند نہیں۔ ممکن تھا اگر کوئی مرد یہ خیال کرتا ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا عورتوں اور مرد دونوں مل کر یہ گمان کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر اور قیوم ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ابلیس یعنی شیطان کی۔ مذاہب کی کریم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابلیس جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے بدلے اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاست کا سلسلہ جاری رہا
اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے اندر تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ دوستو سورہ بقرہ میں بیان ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بس شیطان کو اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مردود ہے اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس کہنے لگا، اے میرے رب، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی، لیکن جو میرے سچے اور پرہیزگار بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہاں یعنی جنت میں تم بڑے عیش و آرام سے رہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بڑے آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ضعف نہ آنے پائے؟ اور کہنے لگا، تمہارے رب نے جو اس درخت سے منع کیا ہے صرف اسی لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو۔ اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا، آدم علیہ السلام اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر انہیں ورگلا ہی لیا۔ بس اس درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے اور تم اس سے ہوشیار رہنا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور یہیں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے ہی کے دن زمین پر اتارنے کا حکم دیا اور اسی دن آپ زمین پر اتار دیے گئے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔